السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا لفظ آپ کے لیے کچھ نیا لفظ نہیں۔ رمضان کا نام آتے ہی اعتکاف کا خیال بھی آتا ہے، اور خاص طور پر جب رمضان کا دوسرا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے تو بہت دفعہ آپ اعتکاف کا لفظ سنتے ہیں۔ اعتکاف کیا چیز ہے؟ اعتکاف کا کیا معنی ہے؟ اعتکاف عربی زبان کا لفظ ہے، عین کاف فے سے بنا ہے۔ اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا، جم جانا، اور پھر یہ جم کر ایک جگہ رک کر عبادت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں اعتکاف اس کو کہتے ہیں کہ نیت کر کے مسجد میں رہے انسان، اور سوائے ضروری حاجات کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکتی ہوں مسجد سے باہر نہ جائے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو گویا یہ مسنون عبادت دراصل مسجد میں ہوتی ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعتكف الذنوب ويجرى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، اعتکاف کرنے والا چونکہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اس لیے اس کے حق میں وہ تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو اس شخص کے حق میں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیکیوں پر عمل پیرا ہو۔ عام حالات میں ہر طرح کی نیکی کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن جو شخص نیکی کی نیت اور غرض سے اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے محض نیک کام کے لیے پابند کر لیتا ہے اس شخص کو بے پناہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 187 187 میں آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور جب تم مسجدوں میں حالت اعتکاف میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ اس آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف مساجد میں ہوتا ہے۔ اگرچہ اعتکاف رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، لیکن رمضان میں چونکہ ہر نیکی کا اجر زیادہ ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی رمضان میں اعتکاف فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے عموماً اعتکاف رمضان میں ہی کیا جاتا ہے۔ اعتکاف ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ کا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے اس طرز عمل کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال ایک بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا۔ اسی طرح ہر سال آپ 10 دن اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کا آخری عشرہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادت مردوں کے علاوہ خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ وہ نہ مریض کی عیادت کرے، نہ جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے، نہ اس سے مباشرت کرے، نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے، بجز اس حالت کے کہ جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہو۔ اور جو لوگ اعتکاف نہ کر سکیں وہ بھی اپنے وقت کا کچھ حصہ
سارے کاموں کو چھوڑ کر کسی ایک گوشے میں، گھر کے سب سے اندر والے گوشے میں اللہ کو بیٹھ کر کچھ نہ کچھ وقت ضرور گزاریں. یہ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا جو ہے، اس کے اپنے فائدے ہیں اور یہ انسان کی ضرورت ہوتی. اگر مکمل 10 دن کا اعتکاف کرنا نہ ملے تو آپ آخری 3 دن بیٹھ جائیے، لیکن وہ مسنون اعتکاف نہیں ہوگا. اگر وہ نہ ہو تو آخری 1 دن بیٹھ جائیے، اگر 1 دن نہیں تو چند گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیے، لیکن کچھ وقت تنہائی میں ضرور گزاریے، عبادت کی حالت میں، روزے کے ساتھ. اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتکاف کریں، مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے. لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا. ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر، جس میں ساری شرائط پوری کی جائے جو بھی بیان کی گئی، کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے، کہ مسلسل مستقل طور پر انسان وار ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی، یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں، یا چانسز نہیں، یا کوئی چوائس ہی نہیں، یا کوئی فیسلٹی نہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں، مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائے. وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف ہے. ٹھیک ہے، تو کنوینئنس میں تو پھر آپ 1 دن کا کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر وہ ایک دوسری صورت ہے. تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یا تو آپ وہ اعتکاف کریں جو اصل اعتکاف ہے، جس کو اعتکاف کہا گیا، اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں، جتنی دیر بھی کریں، کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی. یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں، جب بھی موقع ہو. اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ یکسوئی سے عبادت کرنا، یہ اصل مقصد ہے. تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں ہماری دیگر ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل بنت اسلام کو سبسکرائب بھی کر دیں. بہت شکریہ.